بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے رخ ہیں۔ کن کن چیزوں پہ روشنی ڈالی جائے، اس لیے کہ یہ حضرات پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، یہ علم اور اخلاق کے سمندر ہیں۔ ان کی مختصر زندگی بھی اگر ہر رخ سے دیکھی جائے تو کسی ایک رخ پہ بھی اگر کوئی جائے تو بدرجہ اتم و اکمل اور مکمل اور کمپلیٹ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ انسان عاجز اور قاصر ہے ان تمام چیزوں سے کہ ان کے سلسلے میں کوئی مکمل گفتگو کر سکے یا مکمل تحریر کر سکے۔ بہرحال اپنے اپنے پورے وجود ناقص کے ساتھ ان کامل وجودوں کا، کامل ذاتوں کا جو انسان کامل کہلاتے ہیں، انسان اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کچھ حد تک خدمت ہو سکے۔ ہمارے امام کے جو علمی مناظرے تھے، عیسائیوں سے بھی ہوئے، یہودیوں سے بھی ہوئے، مجوسیوں سے بھی ہوئے اور بھی بہت سے غیر مسلموں سے ہوئے۔ اس میں ایک مناظرہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت رہا تو امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم نے قرأت کی تھی اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ عیسائی دانشمند امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جناب عیسیٰ کی برتری کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے مقابلے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جناب عیسیٰ کی برتری کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس برتری کو وہ ثابت کرتا رہتا تھا برابر عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اور سب لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی احساس برتری کے ساتھ وہ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور وہاں بھی اس نے وہی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ امام نے فرمایا، وہ ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے یہ فرمایا کہ اس نے سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو فوراً جو ہے امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ہم اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اور جس نے ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اس حضرت عیسیٰ پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، مگر جس عیسیٰ کو تو امام نے فرمایا کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے ہمارے جد کے لیے، ہم پیغمبر آخر کے لیے بشارت دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جس عیسیٰ کو تم عیسائی مانتے ہو۔ اچھا، پھر جو ہے امام نے ایک بہت اہم ترین مرحلے میں لا کے اسے گویا مبہوت کر دیا اور اسے پھنسا دیا گویا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور تم لوگ تو جناب عیسیٰ کے سلسلے میں نقص کے قائل ہو کہ وہ نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے۔ اب اس پہ جو ہے وہ چونک پڑا، کہتا کہ نہیں، جناب حضرت عیسیٰ نمازیں بھی پڑھتے تھے، قائم اللیل بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صائم النہار بھی تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، فوراً امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگر وہ قائم اللیل تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، صائم النہار تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ بتاؤ تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق جسے تم لوگ عیسیٰ مانتے ہو، جسے ہم لوگ نہیں مانتے، تو وہ تو خدا تھے۔ تو اگر وہ خدا تھے تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق، تو کس کے لیے یہ عبادتیں کرتے تھے راتوں کو؟ وہ کس کے لیے روزہ رکھتے تھے پھر دن کو؟ اس لیے کہ خدا کو تو عبادت کی ضرورت ہے نہیں، خدا تو معبود ہے، عابد اور عبادت گزار اس کے بندے ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے معصومین ہوں، چاہے مومنین اور مومنات اور مسلم و مسلمات ہوں۔ اب یہاں پہ وہ لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی بزم میں جو ہے مامون کے ایک شخص تھا جو ہمارے مولا سے بہت حسد و جلن رکھتا تھا، اور مولا سے حسد و جلن کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی توہین کرنا چاہی اس نے،
اور کہتا ہے کہ جو ہے آپ کو لوگ بہت بڑھاتے ہیں، آپ کو لوگ بہت جو ہے فضیلت آپ کی بہت ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پانی برساتے ہیں تو ہو سکتا ہے پانی اللہ نے جو ہے موسم آ رہا تھا، بہت زیادہ پانی برسے ہوئے دن گزر گئے تھے، برسات کا موسم آنے والا تھا، بارش ہو گئی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ ایک مرتبہ قحط پڑا تھا تو امام نے جو ہے دعا فرمائی تھی تو بارش ہو گئی تھی۔ تو ہم تب جانیں کہ آپ جو ہے اس قالین پر شعر بنا ہوا ہے، اس قالین پر بنے ہوئے شعر کو آپ حکم دے دیجئے کہ وہ اصلی اور حقیقی شکل میں آ کر ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں گزن پہنچائے، ہمیں نگل جائے۔ امام نے فرمایا اچھا دیکھ، جب تو دعوت دے رہا ہے تو اب میں کر کے دکھا دیتا ہوں، اگرچہ جو ہے میں تو یہ نہیں چاہتا تھا لیکن تو نے دعوت دی ہے نا۔ ایک مرتبہ امام نے قالین پر بنے ہوئے دونوں شعروں کو حکم فرما دیا، فوراً وہ دونوں شعر جو تصویر کی شکل میں تھے، تصویر بنی ہوئی تھی قالین کے اوپر، وہ مجسم ہوئے، پورے اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں آئے امام کے اس فرمان کے مطابق، اور اس کی طرف بڑھے اور اس کو نگل گئے۔ مامون بے ہوش ہو گیا، امام نے فوراً جو ہے حکم دیا کہ جو ہے پھر تم لوگ اپنی اصلی حالت پہ چلے جاؤ۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ امام سے ظاہراً جو ہے بعض تاریخوں میں بعض روایت میں آیا کہ مامون نے ظاہراً کہا کہ آپ حکم دے دیجئے کہ وہ شعر جو ہے جو نگل چکا ہے اسے واپس کر دے، تو تاریخی جواب امام نے یہ فرمایا کہ اگر کل جناب موسیٰ کے عصا نے ان جادوگروں کی رسیوں کو نگلنے کے بعد واپس اگل دیا ہوتا تو میں بھی یہ کروا سکتا تھا اور کر سکتا تھا کہ اس شعر قالین کو حکم دے دیتا، جو نگل چکا ہے وہ اگل بھی دیتا، لیکن نہ کل جناب موسیٰ نے ایسا کیا تھا نہ میں آج ایسا کروں گا۔ پھر امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم نے قرأت فرمائی، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے چلیں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 رکن ہیں۔ التوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ دھوکے دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، مگر اللہ وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلق ہمیشہ بندوں کے ساتھ وفاداری سے پیش آتا ہے اور ان کے بھروسے کو پورا کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والرضا بقضاء اللہ، اور دوسرا رکن جو ہے ایمان کا امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قضا اور قدر کے اوپر راضی برضا اور خوش رہنا، جس حالت میں جس کو جب اللہ نے رکھا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ والتسلیم لامر اللہ، اور اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے اس کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا چاہیے، کبھی چوں اور چرا نہیں کرنا چاہیے، بے چوں چرا اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، اس کے واجبات اور احکامات کو ماننا چاہیے۔ والتفویض لامر الی اللہ، اور ہر اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت جو ہوگی دیکھا جائے گا، جو اللہ چاہے گا ہم اس پہ راضی برضا ہیں، اور ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے، ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے، ہم نے سارے امور دینی دنیاوی کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ جب جیسے چاہے گا ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔